بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ حجرات کی ورس نمبر 11 آیت نمبر 11 اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ہمیں اور آپ کو کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ دوسری والی جو ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ شان نزول کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی؟ یہ آیت ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ہوا یہ معاملہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہہ کر مخاطب کیا۔ جب انہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور وہ روئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نبی کی صاحبزادی ہو، یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہو، اور ایک نبی کی بیوی ہو، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ خدا سے ڈرو۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ آپ لوگ جب خلاصہ لکھیں تو یا تھیم لکھیں تو اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ مذاق نہ اڑاؤ، جوکس کا منع کیا ہے، ناٹ الاؤڈ، اور جو ہے وہ عیب نہ نکالو، فائنڈنگ فالٹس ناٹ الاؤڈ۔ اب آپ اپنی مرضی سے جو بھی ہیڈنگ بنانا چاہیں، یا ڈونٹ کال، یہ برے ناموں سے، بیڈ نیم سے، برے القاب سے مت پکارو۔ اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے نا، وہ یہ کہی گئی ہے کہ مرد جو آج کے دور میں بیچاری خواتینوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جانتا ہے کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت کے اندر سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ یہ جراثیم جو ہے وہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، مرد بھی مذاق اڑاتے ہیں، مرد بھی عیب نکالتے ہیں، مرد بھی برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ذرا دیکھیں تو پتہ چل جائے گا، ہم آپس کے اندر مرد جتنا مذاق اڑاتے ہیں شاید خواتین آپس میں نہ کرتی ہوتی۔ اور کیوں منع کیا گیا ہے کہ مذاق مت اڑاؤ؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ سامنے والا شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں؟ کہیں ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں، محبوب بندوں میں تو نہیں ہوتا؟ اور جب ایسے بندے کا مذاق اڑاؤ گے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ دیکھیں بیٹا، انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو رکوایا ہے۔ پہلے مذاق مت اڑاؤ منع کر دیا، یہ اصل ہے، بنیاد ہے۔ اگر مذاق اڑاؤ گے تو یقیناً عیب بھی نکالو گے اور برا نام بھی رکھو گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ جب ہم کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں کرتے، تو پھر ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ اور مذاق کس بنیاد پر اڑایا جاتا ہے؟ اس کے عیب، اس کی جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، کوئی بیچاری ایسی لڑکی ہے جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، یا جس کا ایسا ماحول ہے جس کو نہیں معلوم کہ میک اپ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کوئی ایسا لڑکا ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ فیشن کر سکے یا اور اچھی چیزیں کر سکے، اس میں کوئی کمی بیشی کوئی پائی جاتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اس چیز کو فوکس کر کے اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ جب ہمارے گروپ کے اندر اس کی آپس میں 4 لوگ بیٹھ کے مذاق اڑائیں گے، تو پھر مزید چیزیں فائنڈ کرنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس انداز میں بات کرتا ہے، کس طرح چلتا ہے، کس طریقے سے کپڑے پہنتا ہے، ہیئر اسٹائل اس کا کیا ہے۔ اور پھر جب مزید چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں، ٹٹولتے ہیں اس کے اندر، تو پھر اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، اس کی ایک چڑ رکھ دیتے ہیں، جس نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے بیچارہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے مذاق اڑانے کا ہی منع کر دیا ہے کہ دیکھو یہ کام ہرگز نہیں کرنا. اگر یہ کام کیا تو پھر یقیناً تم آگے والے 2 اسٹیپ جو ہیں مطلب ایپ بھی نکالو گے اور برے نام بھی رکھو گے اس کا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی احکامات پر میں عمل کروں گا، اب کسی کے آگے گردن نہیں جھکاؤں گا، کسی اور کی نہیں مانوں گا میں. تو ایمان لانے کے بعد یہ گناہ کا کام کرنا کتنا برا ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ مسلمان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. اور مسلمان کے درجے پر فائز ہونے کے بعد مسلمان کی، ابھی اس نے عمل نہیں کیا، مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور دولت اور جان کی حفاظت کرتا ہے. وہ ہم کہاں کھڑے میں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہماری ذات سے دوسرے مسلمان کی مال، عزت اور جان محفوظ ہے یا نہیں؟ جب ہم شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس درجے پر فائز ہے، ہاں ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، تو پھر ساری زندگی مسلمان ہی رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ نیت تو ہماری یہ ہوتی ہے اچھی جگہ ایڈمیشن لیں گے، اچھی ڈگری ملے گی تو اچھا پیسہ کمائیں گے، اچھی جگہ شادی ہوگی، اچھا گھر بنائیں گے، اچھی گاڑی لیں گے، اچھی جگہ شادی ہوگی، اولاد کی اچھی تربیت کریں گے. کسی جگہ پہ نوکری کریں گے تو 1 سال 2 سال 3 سال کا ایکسپیرینس لینے کے بعد پروموشن ہوگی ہماری. اسسٹنٹ تھے تو پھر جو ہے وہ مینیجر تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جی ایم تھے تو پھر اور اس کے بعد ڈائریکٹر کے لیول پر جائیں گے. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ساری زندگی مسلمان ہی رہنا ہے، مسلمان کے اگلے درجے پر بھی فائز ہونا ہے. مسلمان کا اگلا درجہ ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے وہ مومن کے درجے پر فائز کرتا ہے. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے چیز پسند کرے گا وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے گا. ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو وہ بیچاری ماسی، وہ کسی کی بہن نہیں، وہ کسی کی بیٹی نہیں، وہ کسی کی بیوی نہیں، وہ پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت ہمارے اور آپ کے گھر کی گندگی صاف کرنے کے لیے آتی ہے. اس کو سالہ سال پورا سال اس آسرے پہ رکھتے ہیں کہ جب رمضان آئیں گے تو آپ کا خیال کریں گے. ہم مدد بھی ایسے انسان کی کرتے ہیں جو ہمارے کام کرے. وہ ڈرائیور جب کپڑے لینے کی باری آئے گی رمضان میں، چلو رمضان کے اندر دینے کی بات ہوئی، تو جب کپڑے یا راشن دینے کی بات آئی تو وہ الگ پیکٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں راشن کے بنا کے. اس میں جو آٹا ہوتا ہے، اس میں جو دالیں ہوتی ہیں وہ ہم خود کھانا پسند نہیں کرتے. کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں کپڑے لینے کے لیے تو وہ کپڑے والا خود پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو اپنے لیے چاہیے یا کسی کو دینے تو پھر وہ علیحدہ سے ایسا تھان آتا ہے شاید ہم اور آپ وہ کپڑے نہ پہنے. تو بیٹا یہ دوغلا پن نہیں، دوغلا پن اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسرے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذاق نہ اڑائے، ہمارے کوئی عیب نہ تلاش کرے، ہمیں برے ناموں سے نہ پکارے، تو پہلے ہمیں عمل کرنا ہوگا اس پر. پہلے ہمیں عمل کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ برے ناموں سے پکارنا یا مذاق اڑانا یا اس کی غلطیوں کو تلاش کرنا دل آزاری کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. جسم پر اگر چوٹ لگتی ہے تو ایک وقتی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو بیٹا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس شخص سے بھی جس کا ہم اور آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جس کو تانا دے رہے ہوتے ہیں، جس کے برے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے.